پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اسے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے. ہم ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں داخل ہو چکے ہیں اور پچھلے چند دہائیوں میں یا سالوں میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے دنیا بھر میں. پھر ایک جو سمارٹ فون ہے اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. پھر طرح طرح کی موبائل ایپس جو آ رہی ہیں وہ روزمرہ کے کاموں کو نمٹانے میں فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں. دنیا ایک پیپر لیس دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے. پوری دنیا میں جو اس حوالے سے ریسرچ کا بجٹ ہے وہ بہت بڑھا دیا گیا ہے اور اس پر خاص فوکس کیا جا رہا ہے. پھر اگر ہم کووڈ کے دور میں دیکھیں تو خاص طور پر جب ہم گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے, ہمیں گروسری لینی تھی یا اپنی کلاسز اٹینڈ کرنی تھیں, اسکول کے بچوں کو اپنی کلاسز پڑھنی تھیں, تو اس سب کچھ ہمارے لیپ ٹاپ پر یا موبائل فون کے اوپر آ گیا, جس میں ہماری اسٹڈیز سے لے کر ہماری شاپنگ تک تمام چیزیں ہم اپنی موبائل فون کے ذریعے سے اور ڈیجیٹل انداز میں کر رہے تھے. تو انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور فیوچر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے ملکوں نے اس پہ اپنا بجٹ جو ہے اپنا جو اس حوالے سے اپنی جو بجٹ مقرر کیا جاتا ہے اس کو بڑھا دیا ہے. اگر ہم کینیڈا کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم اس کی اہمیت پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اب کینیڈا کی بھی, پاکستان کی, کینیڈا کی, تمام ملکوں کی یہ پریفرنس کیوں ہے, تمام چیزیں اسی کے اوپر جا رہی ہیں. تو میں آج کے پروگرام میں میرے ساتھ فیاض ویلانہ صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ فیاض ویلانہ صاحب, خوش آمدید. اور میرے ساتھ کلید رشید صاحب موجود ہیں, ایسوسیٹ منسٹر ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے اور کینیڈا سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ کلید رشید صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. سب سے پہلے تو کلید رشید صاحب آپ ہی کہیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ جو ہے وہ سیگمنٹ آف لائف بن چکا ہے اب ہمارے لیے, اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم ایک ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہتے ہیں اور ہماری لائف جو ہے اسی کے گرد اب گھوم رہی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ اسد صاحب فار ہیونگ می آن یور شو اگین, ریئلی اپریشیٹ. دیکھیں, کووڈ نے ہمیں یہ بتایا ہے اور کووڈ کے تھرو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہاؤ مچ وی آر ڈپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی. اور جیسا ابھی آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ دنیا جو ہے اس کووڈ کی وجہ سے اپنی جو ان کی اسٹریٹجیز ہیں انہوں نے اس کو کافی چینج کرا ہے اور اب جو ہے وہ ہر چیز آن لائن کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو کینیڈا کی اور صوبہ آنٹیریو کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اب اسکولنگ اور یونیورسٹی کالجز جو ہیں وہ بھی اب تقریباً آن لائن ایجوکیشن کی طرف چلے گئے ہیں کووڈ کے دوران خاص طور پہ. اور ہر چیز جو ہے اب وہ ایڈجسٹ ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو the use of technology. آج سے تقریباً 1-2 سال پہلے بہت کم سننے میں آتا تھا کہ اسکولنگ جو ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے, حالانکہ یہاں ہوتی تھی, بالکل ہوتی تھی, لیکن جو پبلک سسٹم ہے وہاں پہ بہت کم سننے میں آتا تھا کہ اسکولنگ جو ہے آن لائن ہو رہی ہے. اب کیا ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے جو اسکولنگ ہے خاص طور پہ جو ہمارے یہاں پہ اسکول بورڈز ہیں انہوں نے اب ایک سوئچ کرا ہے اور اب خاص طور پہ کووڈ کے بعد وہ پیرنٹس کو آپشن دے رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آن لائن پڑھیں تو آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں یا ان کو ان کلاس بھیج سکتے ہیں. اسی طریقے سے بزنسز نے پیوٹ کرا اپنے تمام بزنس کو آن لائن کی طرف. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اب بزنسز خاص طور پہ کووڈ میں بزنسز نے یہ لرن کرا کہ دے کین ڈو اے لاٹ بیٹر through online online system. اگر آپ دیکھیں تو ریسٹورینٹس جو ہیں یہاں پہ خاص طور پہ انہوں نے اب they are doing really good based on take outs. اوبر ایٹس ہو گیا یہاں پر, اس کے علاوہ اور کافی ایپس جو ہیں اب وہ کافی ایکٹیو ہو گئی ہیں اور ان ایپلیکیشنس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو اب جابس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اب ملنی سٹارٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ جیسے ہی ایک سرج آیا آن لائن بزنسز کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی لوگ جو ہیں اب وہ انوالو ہو گئے ہیں آن لائن بزنس کے اندر. So I think overall where there is some negative thing, overall I think there is a lot of positivity based on what we have learned through this COVID and how systems are moving towards an online system.
جی بالکل صحیح ہے فیاض ولانا صاحب. اب تو یہ چونکہ ایک ضرورت ہو گئی ہے ٹیکنالوجی. اب وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, مثال کے طور پر ہم یہاں پر جو آن لائن ٹیکسی کا کام کرنے والے لوگ ہیں, جو رکشہ ڈرائیور ہیں, جو آن لائن کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ بھی اسمارٹ فون کے اوپر اس ایپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں, تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکیں اور وہ ان کو ان کے لیے جو ہے وہ رائڈز دے سکیں. اور اسی طرح سے وہ پیرنٹس جو زیادہ فرینڈلی نہیں تھے ٹیکنالوجی کے ساتھ, ان کے اپنے بچوں کی, چھوٹے بچوں کی اسکولنگ کو مینیج کرنے کے لیے بھی وہ تمام ایپلیکیشنز اور ویب سائٹس یوز کرنا پڑ رہی ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کی اسکول آن لائن کلاسز کو مینیج کرتے ہیں. تو یہ اب بنیادی طور پر ہر شخص کی ضرورت بن گئی ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر سکتا یا میرا یہ ہینڈی کیپڈ ہوں. تو یہ ہر ایک کو کی زندگی میں داخل ہو گئی ہے ٹیکنالوجی. اب بہت شکریہ اسداللہ صاحب اور خالد رشید صاحب, تھینک یو فار یو بینگ ود اس ٹوڈے. میں تھوڑا سا آپ کے کوشچن کی طرف بعد میں جاؤں گا. پہلے تھوڑا سا اپنے ہماری جو ویور ہے, آپ کی جو آڈینس ہے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, جی ان کی تھوڑی سی انہیں ایک بیک گراؤنڈ دے دوں. جی پاکستان اور یہ انٹیریو کے منسٹر ہیں خالد رشید صاحب, ہی از منسٹر فار ڈیجیٹلائزیشن. جی یہ ڈیجیٹلائزیشن کے منسٹر ہیں اور ان کی سارا پریویس ایکسپیرینس بفور بیکمنگ این ایم پی پی آئی ٹی کی فیلڈ کا ہے, اور یہ ہی از دا رائٹ پرسن فار دیٹ جاب. اور ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور انٹیریو پروونس کے درمیان کن کن فیلڈ پہ کہاں کہاں ہماری کوآپریشن ہو سکتی ہے. وہ اگر تھوڑا سا تناظر سینیریو لوگ سمجھ جائیں تو انہیں ہماری گفتگو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم آج کیوں خالد رشید, میں اور آپ اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں. جی تو وہ پہلے دیکھنا ہوگا کہ انٹیریو پروونس کیوں امپورٹنٹ ہے. انٹیریو پروونس کا اس سال کا بجٹ جو تھا وہ $190.3 بلین تھا, $190 بلین. اور ایز کمپیئر ٹو دیٹ پاکستان بھر کا, پورے پاکستان کا جو اس سال کا بجٹ تھا وہ $45 بلین تھا. تو پاکستان کے اینول بجٹ سے آلموسٹ 4 گنا زیادہ بجٹ صرف انٹیریو کا ہے, انٹیریو پروونس کا, جس کے یہ ڈیجیٹلائزیشن کے منسٹر ہیں. اب بات کرنی ہے کہ یہ انٹیریو پروونس جو ہے, اور یہ ہمارے خالد رشید صاحب جو پاکستانی نژاد پہلے انٹیریو کے منسٹر ہیں, یہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے. ورلڈ وائڈ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وی آر ہیڈنگ ٹو ورڈ ڈیجیٹلائزیشن فرام اے ٹو زی. ہماری لائف ٹوٹلی ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے, اور جس طرح انہوں نے بات کیا, اوبر ایٹس کی بات کی, اسکپ دی ڈشز کی بات کی, ڈور ڈیش ہے, فوڈورا, فوڈ پانڈا, آل دیز کمپنیز they are the outcomes of this digitalization. اب یہ ڈیجیٹلائزیشن والی کمپنیز جو ہیں, ان کا سارا بزنس یہاں آن گراؤنڈ تو ہو رہا ہے, لیکن انہیں بیک اینڈ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اور بیک اینڈ سپورٹ کال سینٹر سے ملتی ہے. اگر میں خالد رشید صاحب سے پوچھوں کہ اس وقت پاکستان اور انٹیریو کی کتنی آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ میوچلی کوآپریٹ کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو بزنس دے رہی ہیں, ایک دوسرے کے لیے کام کر رہی ہیں, ایز کمپیئر ٹو آور نیکسٹ ڈور نیبر. آپ دیکھیں انڈیا کے کال سینٹرز اس وقت بھی ٹاپ پہ ہیں. ہماری بے شک ہماری انفارمیشن منسٹری نے اور ہمارے ڈی جی اسکلز والوں نے اس وقت بھی فروری میں جو کورسز شروع ہو رہے ہیں, اس میں 2.5 لاکھ نوجوانوں کو وہ آئی ٹی کی اسکلز سکھا رہے ہیں فری آف چارج. لیکن خالد رشید صاحب کس طرح پاکستانیوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں, اور خالد رشید صاحب کا اس منسٹری میں بیٹھا ہونے کی وجہ سے اور ان کی آئی ٹی فیلڈ میں ایکسپرٹیز کی وجہ سے how he can be helpful for us and how he can be beneficial to us. پہلے تو خالد رشید صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, میں نے تھوڑا سا یہ بتا دیا, اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ انٹیریو اور پنجاب پروونس اسپیشلی ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے. جی خالد رشید صاحب. جی خالد صاحب, میوچل کوآپریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, تھینک یو سو مچ فیاض بھائی. دیکھیں 100% اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور آنٹیریو کا اگر آپ کوآپریشن یا کولیبریشن دیکھیں تو اٹس ویری منیمم رائٹ ناؤ وین اٹ کمس ٹو ٹیکنالوجی. اور آپ نے صحیح کہا کہ دیر از سو مچ پوٹینشیل ان پاکستان. ابھی what is the reasons behind I think اس سے پہلے کبھی بھی جو ہے, خاص طور پہ جو اگر آپ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کریں یا ڈیجیٹل گورنمنٹ کی بات کریں, تو دس از دا فرسٹ ٹائم ان دی پروونشل ہسٹری ہمارے آنٹیریو پروونس کے اندر کہ یہ فرسٹ ٹائم ایک منسٹری کریٹ کی گئی ہے. اس سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یہ ایک منسٹری ہوتی تھی, جو کہ اب فیڈرل گورنمنٹ نے اس سال جو ہے وہ منسٹری نہیں لے کر آئے, لیکن
I think جو اگر آپ پروونس کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی دیر از اے لاٹ آف روم فار اس ٹو ورک ٹوگیدر اینڈ کولیبریٹ. اور جہاں تک فیاض صاحب نے بات کری کہ ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر, تو دیکھیں دے آر اگریسولی going after the market right now, whether it's US, Canada, Europe, or Australia. Similarly, I think we need to build more business relationship, and that will only happen once we see both sides coming together. Yahan pe zahir si baat hai ki federal government needs to play a very important role in making sure ke jo hamari collaboration hai, it's not just like just talks. Rather, there is something being done after a meeting takes place. Abhi last week, hamare yahan pe Minister of Finance Peter Battlen-Falvey and I had a very constructive meeting with the Consul General of Pakistan, jahan pe hum logon ne discuss kara कि how we can collaborate. اور اس میٹنگ کے فوراً بعد Consul General and I had a further conversation as to how we can work with companies in Pakistan and here as well too, because at the end of the day we want to make sure it's all about the economic growth of both sides, Pakistan and Ontario, and inshallah I will do everything in my power to make sure that we are collaborating, but also we are doing everything to support each other, especially during this COVID, but also the technology boom that we are seeing now because of COVID. جی فیاض صاحب. جی کلید رشید صاحب نے بالکل صحیح کہا, لیکن تھوڑی سی میں انہیں ہسٹری میں بیک میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے آج اگر کونسل جنرل آف ٹورانٹو, کونسل جنرل آف پاکستان ان ٹورانٹو اور کلید رشید صاحب اور یہاں کے جو دیگر لوگ ہیں اگر کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو سراہتے ہیں ان کی کوششوں کو, لیکن میں ذرا بیک ہسٹری میں جاؤں گا. 24 جنوری 2007. اچھا ویسے فیاض صاحب یہ آپ سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, لیکن آپ ہسٹری میں جا رہے ہیں, مجھے اگر آپ ایک چھوٹا سا بریک لے لینے دیں تو بریک کے بعد ذرا پھر آپ اپنی بات کو جاری رکھیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. فیاض ویلن صاحب, آپ ہمیں ہسٹری میں لے جا رہے تھے, بات ہو رہی ہے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان ایک میوچل اسسٹنس کی آئی ٹی کو لے کر, تو آپ اس پر اپنی گفتگو جاری رکھیے گا پلیز. جی 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 میں ہسٹری میں اس لیے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. آج سے ٹھیک 14 سال پہلے 24 جنوری 2007 کو انٹیریو کے پریمیئر تھے ڈالٹن میگنٹی. یہ انڈیا اور پاکستان کے دورے پہ گئے. انڈیا کا انہوں نے 10 دن کا دورہ کیا, اس کے بعد یہ پاکستان میں داخل ہوئے اور واگا بارڈر سے داخل ہوئے. اور واگا بارڈر پہ ہمارے اس وقت جو چیف منسٹر پنجاب تھے پرویز الہی, وہ خود بارڈر پہ گئے. انہوں نے ڈالٹن میگنٹی اور ان کی اہلیہ ٹیری میگنٹی کو خود واگا بارڈر پہ ریسیو کیا. 1000 سٹیزنز کو وہاں اکٹھا کیا گیا. اسکول کے بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں رنگ برنگی جھنڈیاں پکڑائی گئیں اور واگا بارڈر سے لے کر چیف منسٹر ہاؤس پنجاب ہاؤس تک انہیں جو ہے ایک جلوس کی شکل میں لایا گیا, اور پورے شہر میں ڈالٹن میگنٹی اور مسز ڈالٹن میگنٹی کے بینرز لگے ہوئے تھے, اور ایک پورے شہر میں ایک جشن کا سا سما تھا. اور اس وقت وہاں خطاب کرتے ہوئے ڈالٹن میگنٹی نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے اتنا میرا زبردست استقبال کیا ہے, اٹ از آل بیکاز کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے 1 لاکھ سے زیادہ امیگرینٹس انٹیریو میں آ کے بسے ہیں. یہ 1 لاکھ اس وقت کی فگر تھی, آج سے 14 سال پہلے کی. یقیناً اب اس میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا. اور پھر وہاں انہوں نے پنجاب کو اور انٹیریو پروونس کو ٹوین پروونسز قرار دیا گیا, اور یہ پنجاب ہسٹری میں تیسرا پروونس ہے جس کو جڑواں بھائی قرار دیا گیا انٹیریو کا پنجاب کو. اس سے پہلے 2 اور تھے, ایک چائنا کا جیانگسو اور ایک جرمنی کا اسٹیٹس آف بیڈن رتبرگ. یہ 2 پہلے ایریاز تھے جن کو ٹوین قرار دیا گیا, اور تیسرا پنجاب تھا جس کو انٹیریو کا جڑواں بھائی قرار دیا گیا, ٹوین قرار دیا گیا. لیکن اس کے بعد ہوا کیا, ہمیں ملا کیا, وہاں سائن ہوئے, سگنیچرز ہوئے, ایک سیمینار ہوا ریسرچ اینڈ موشن کا, رم والوں کا. رم بلیک بیری بنانے والی کمپنی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر یہاں کینیڈا میں ہے. اور اپنے کلید رشید صاحب, ہماری خوش قسمتی کے کلید رشید صاحب نے MPP بننے سے پہلے بلیک بیری میں ہی یہ بہت اعلیٰ پوزیشن پہ وہاں جاب کرتے تھے. تو ہی نوز کہ بلیک بیری کتنی بڑی کمپنی ہے,
اتنا بڑا انٹیریو میں اس کا سیٹ اپ ہے اور کیا وہ کام کر رہی ہے. ہماری قوم کو صرف اتنا پتا ہے کہ ایک دفعہ ایک کیس بنا تھا میمو گیٹ اسکینڈل ثانی صاحب والا, تو ان کا بلیک بیری بھیجا گیا تھا یہاں انٹیریو صرف چیک کرنے کے لیے کہ اس میں میسیجز کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں. ہمارا صرف اتنا تعلق ہے بلیک بیری سے اور انٹیریو سے. ہم نے ٹوین پروونس تو بنا لیا لیکن اس کے بعد ہم نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. ڈالٹن مگنی صاحب واپس آ گئے یہاں سے, اور پھر اس کے بعد میرے پاس اپنی رپورٹ ہے انٹیریو گورنمنٹ کی کہ یہاں سے کنٹینیوسلی لیٹر بھیجے جاتے رہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ فلاں میمورینڈم سائن کیے تھے, اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مزید آگے بات بڑھائیں. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بات آگے نہیں بڑھی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوین بھی قرار دے دیا, آپ نے اتنا خرچ بھی کر دیا, اس کو وارم ویلکم بھی دے دیا, ہی واز ریئلی امپریسڈ, فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا. تو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے سستی ہوتی ہے ہمارے لوگوں کو. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ واقعی سیریس ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں, اور پھر انٹیریو کو ایک اور بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ انٹیریو ایگریکلچر میں بہت آگے ہے. انٹیریو کو, ساؤتھ آف انٹیریو کو ٹومیٹو کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. اسی طرح یہاں ایگریکلچر گروتھ جو ہے, اسپیشلی جو ہائیڈروپانک گروتھ ہے اور لیٹسٹ ایگریکلچر ٹیکنالوجیز ہیں, وہ انٹیریو میں بہت ایڈوانس یوز کی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کینیڈا سے دالیں پاکستان میں امپورٹ کی جا رہی ہیں, بھیجی جا رہی ہیں, بہت عرصہ یہاں سے ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں, اور پاکستان دالیں کینیڈا سے منگواتا ہے, حالانکہ پاکستان ایگریکلچر لینڈ ہے, ایگریکلچر کنٹری ہے. تو ہماری انٹیریو گورنمنٹ, خالد رشید صاحب سے میں کہوں گا کہ آئی ٹی کے علاوہ ایگریکلچر اور اسپیشلی پھر لیبر مین پاور میں آپ دیکھ لیں لیبر فورس کتنی وہاں سے آ رہی ہے. پھر سب سے بڑا پرابلم ہمارے ساتھ آ رہا ہے, انٹیریو بھرا ہوا ہے یہاں ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اگر آپ اسٹوڈنٹس کو کمپیئر کریں تو ہمارے ہاں پاکستان سے ہر سال ایڈمیشن جب ہوتے ہیں تو 100 میں سے 2 اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور آلموسٹ 80% اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر کنٹری سے آتے ہیں. اگر وہاں سے 100 میں سے 80 اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں تو پاکستان میں سے 100 میں سے 2 کیوں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن انٹیریو گورنمنٹ اپنے طور پر بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. کینیڈا کے لوگ جانتے ہیں کہ ڈگ فورڈ جو ہمارے پریمیئر ہیں انٹیریو کے, ان کے خالد رشید صاحب کے پارٹی لیڈر ہیں, پارٹی ہیڈ ہیں, انہوں نے امریکہ کے ساتھ جب کچھ پرابلمز ہوئے تھے فیڈرل گورنمنٹ میں تو گئے, تو ڈگ فورڈ صاحب خود امریکہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے نیگوسیشن کی تھی. ان کو یہاں اتنی انڈیپینڈنس حاصل ہے قانون میں, آئین میں اور قاعدے میں کہ یہ پروونس بیس پہ بھی مختلف کنٹریز کے ساتھ, مختلف پروونسز کے ساتھ, مختلف ٹیریٹریز کے ساتھ ایگریمنٹس, میوچل انٹرسٹ کے اور میوچل بزنس کے ایگریمنٹس کر سکتے ہیں فیڈرل سبجیکٹس کو چھیڑے بغیر. اور میں خالد رشید صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی گورنمنٹ کو کہیں, ڈگ فورڈ صاحب ان کی بہت سنتے ہیں, یہ بہت ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی نژاد منسٹر بہت قریب ہیں پریمیئر انٹیریو کے, جن کا 190 بلین کا اینول بجٹ ہے. تو یہ ان سے اسٹوڈنٹس ویزوں کی بات کریں, پروونشل امیگریشن نامنی کے سلسلے میں بات کریں, آئی ٹی کی فیلڈ میں سپورٹ کی بات کریں, اور ایگریکلچر فیلڈ میں سپورٹ کی بات کریں, تو ہمارے لیے یہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی خبریں نکل سکتی ہیں یہاں سے. جی خالد رشید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور انٹیریو کے بیچ میں کیسے ایک میوچل ریلیشن شپ جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس فیلڈ میں؟ نہیں دیکھیں اسد صاحب, میں فیاض بھائی کی ہر بات سے اگری کروں گا کہ ڈیفینیٹلی دیر از سو مچ روم. ایکچولی ابھی کیا ہوا ہے کہ آلموسٹ 2018 میں ہماری گورنمنٹ آئی, اینڈ اگین دیر از نو ایکسکیوز ہیئر, لیکن آلموسٹ 2.5 ایئر, لاسٹ 2.5 ایئر تمام دنیا جو ہے انکلوڈنگ کینیڈا, آنٹیریو جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت پورا کووڈ پہ فوکس ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو بیک برنر پہ چلی گئی ہیں, اور دنیا میں ہر جگہ ایک ایسا ہی ہوا ہے. اگر ہمارا گول تھا کہ ہم نے پروونس کا بجٹ جو ہے وہ بیلنس کرنا ہے, اب ہمارے الیکشنز آنے والے ہیں جون 2 کو, اس سے پہلے ہمارا ایک الیکشن پرومس تھا کہ ہم نے بجٹ کو بیلنس کرنا ہے تاکہ جو ہے فردر ہم ڈیتھ میں نہ جائیں. لیکن کیا ہوا کہ اب وہی بات ہوتی نا کہ یو پلان سم تھنگ بٹ دین سم تھنگ ڈفرینٹ ہیپنس, اور ابھی یہی ہوا ہمارے ساتھ کہ اب ہمارا جو بجٹ ہے وہ تقریباً, اور دنیا میں ہر کنٹری, ہر مطلب صوبے, اسٹیٹس کا آپ دیکھ لیں تو بجٹ تھرو دا روف ہو گیا ہے, کیونکہ ہمارے سارا فوکس جو ہے اس وقت کووڈ کی طرف چلا گیا. اور کووڈ میں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جو پی پی ایز یعنی کہ جو آپ کے ماسک ہیں, ٹیسٹنگ کٹس وغیرہ ہیں, اب سارا فوکس اس وقت ان میں ہے کہ کس طریقے سے ہم اگر فیوچر کے اندر گاڈ فوربڈ اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسی پرابلم آئے تو اب ہمیں کسی اور پہ ریلائی نہ کرنا پڑے. سو اسی لیے آئی کمپلیٹلی اگری ود فیاض بھائی کہ دیر از سو مچ روم,
for us to work together, Pakistan and Ontario. میں فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ تو بات نہیں کر سکتا, میں ضرور پروونشل گورنمنٹ کے اس پہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی دیر از سو مچ روم وی کین ورک ٹوگیدر. اور اسی لیے ہم لوگ لاسٹ ویک جو تھے وہ کاؤنسلر جنرل صاحب کے ساتھ ہماری جب میٹنگ بھی ہوئی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے یہی بات کری تھی کہ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ٹو ورک ٹوگیدر. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک اسٹیپ فارورڈ لیتے ہیں تو then there is a new virus that suddenly shows up that you have to take 3 steps backward. And again you are just trying to do catch up right now. اسی لیے دنیا کی ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت پورا فوکس کووڈ پہ ہے, کیونکہ we just want to make sure that ہم تمام وہ چیزیں کر سکیں جس سے لوگوں کی جانیں بچ سکیں. کیونکہ دیکھیں نا ابھی بھی یہاں اگر آپ کینیڈا میں دیکھیں, آنٹیریو میں دیکھیں, تو اس وقت بھی ہم ماڈیفائڈ ریسٹرکشنز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دسمبر سے پہلے یہاں پہ ریسٹورینٹس اوپن تھے, بزنسز اوپن تھے, بینکوٹ ہالز اوپن تھے, اور اب سب کے سب جو ہیں دے آر اگین شٹ ڈاؤن. تو اور اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں شٹ ڈاؤن ہوتی ہیں تو ہر لیول آف گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بجٹ کو بڑھا کر ان بزنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے ان میں انویسٹ کرتی ہے. سو اگین دیر از سو مچ انسرٹنٹی رائٹ ناؤ, اینڈ دیٹس وائی ایز مچ ایز وی وڈ لو ٹو work with other countries, provinces, sometimes we just have to pivot back towards how to handle COVID and these new variants that keep coming after every 3-4 months. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ذرا بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیاض ویرانی صاحب, آپ کے خیال میں جو پاکستان کے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں یا یہاں پر جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے, کیا اس کے نتیجے میں یہاں کے ایکسپرٹس جو ماڈرن کنٹریز ہیں وہاں کی ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کرتے, یا پھر میٹ کرتے ہیں صرف حکومتی سطح پر کچھ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں انڈسٹری جو ہے وہ فلرش نہیں کر پا رہی؟ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ ایکسپرٹ ہمارے آئی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ واقعی میٹ کرتے ہیں, میٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ہم وہاں ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں رجحان ہی نہیں ہے. رجحان کی بات ہوتی ہے. آپ ایک پچھلے دنوں ایک اس میں سوشل میڈیا پہ ایک مذاق وائرل ہوا تھا کہ پنجاب میں صرف, یہ انڈیا کے پنجاب کی بات ہو رہی ہے, کہ پنجاب میں عام پنجابیوں کے گھروں میں 3 باتیں ہوتی ہیں, ایک کھانا, دوسرا پینا, اور تیسرا کھانا پینا. یہ ایک خاتون کہتی ہے. تو اس کی بہو کہتی ہے نہیں ماما, اٹس ناٹ لائک دیٹ. پنجابیوں کے گھروں میں صرف 3 باتیں ہوتی ہیں, کھانا پینا اور کینیڈا کیسے جانا. تو یہ اس سائیڈ کے مشرقی پنجاب کی بات ہے. ہمارے والے پنجاب میں رجحان ہی نہیں ہے. وہاں رجحان ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو باہر کیسے بھیجنا ہے فار ایجوکیشن پرپز, اور اگر باہر نہیں جانا اور آپ نے یہاں آپ نے جاب اپنی کچھ اسکلز, آئی ٹی کی اسکلز ہو گئی یا کسی فیلڈ کی بھی کچھ اسکلز لے لی ہیں, تو آپ نے آن لائن جاب ورلڈ وائڈ ورلڈ مارکیٹ میں اپنے آپ کو لانچ کیسے کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پورا نیشن وائڈ, ہمارے پورے ملک کو, پرائم منسٹر آف پاکستان کو کچھ ایسی کمپین چلانی پڑے گی اور انہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کی ٹیم میں تو اتنی جان نہیں ہے, نہ ان کی ٹیم کی کوئی بات اس طرح لوگ مانتے ہیں. عمران خان کو واقعی لوگ سنتے ہیں, سنتے بھی ہیں, اور اس کی بات ماننے کو آلموسٹ 50% تو تیار ہیں ہی جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں. تو کم از کم وہ اپنے 50% کو ہی موبلائز کر لیں, جو ان کے فالوور ہیں انہیں خطاب کریں اور انہیں کہیں کہ پلیز چینج یور مائنڈ, اپنا مائنڈ چینج کریں. اور اب پوری دنیا یہ گلوبل ولیج بن چکی ہے, آپ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا بھر کی کمپنیز کو اپنی سروسز دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ورچوئل اسسٹنٹ کی یا کال سینٹر کی جاب دینے کے لیے, ان کی سپورٹ دینے کے لیے کوئی اتنی بڑی اسکل نہیں چاہیے. ہمارے ہاں یوتھ بے روزگار پھر رہی ہے, لیکن ہم انہیں ٹرینڈ نہیں کر پا رہے. ابھی منسٹری آف آئی ٹی والوں نے ایک لانچ کیا ہے, DigiSkills.pk والوں نے, اور فروری سے شاید 2.5 لاکھ لوگوں کو وہ ٹرین کر رہے ہیں. ہمیں ہر مہینے 5-5, 10-10 لاکھ یوتھ کو ٹرین کرنا ہے ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے, اور دوسری کال سینٹرز کے لیے. پھر فری لانسنگ ہے, اپ ورک پہ اور فیور پہ اتنی جابز ہوتی ہیں, اس میں کنٹینٹ رائٹنگ ہو گئی, بیک اینڈ سپورٹ ہو گئی, کسٹمر سروس سپورٹ ہو گئی. ان سب چیزوں میں ہم اپنی یوتھ کو ٹرین کر سکتے ہیں. ایک اور بات جو میں آپ کو ڈالٹن میگنٹی کے اس وزٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ صرف ہمارے ہاں MOU سائن ہوئے تھے, لیکن انڈیا سے ان کے آئی ٹی کے فیلڈ میں کیا کچھ ہوا وہ الگ چھوڑ دیں. صرف ایک کام جو انہوں نے کیا
کہ 2007 میں ڈالٹن میکنٹی وہاں سے ہو کے آئے اور پھر وہاں بیک اینڈ پہ ان کی فلم انڈسٹری نے کام شروع کر دیا اور 2011 میں ٹورانٹو میں آئفا ایوارڈز ہوئے. اب بظاہر دیکھنے میں آئفا ایوارڈز ایک ایوارڈ کی تقریب ہے, لیکن انٹیریو کے بکس میں موجود ہے اور بڑے یہاں واویلا بھی ہوا اس پہ کہ ڈالٹن میکنٹی اور اس وقت کی جو ان کی گورنمنٹ تھی لبرل کی, انہوں نے $12 ملین ان کو دیے تھے آئفا ایوارڈز والوں کو کہ تھینک یو فار کمنگ ٹو ٹورانٹو, اور یہاں آپ نے اپنے ایوارڈ کی تقریب رکھی, یہ لیں $12 ملین ہماری طرف سے آپ کو. اور ریزن انہوں نے یہ دی کہ آئفا ایوارڈ ہوں گے ٹورانٹو میں تو اس سے ٹوریزم پروموٹ ہوگی انٹیریو میں اور ٹورانٹو میں. دیٹ واز دا لاجک فار دیم. لیکن آئفا ایوارڈز والے نے تو $12 ملین لے لیے نا, اور وہاں وہ انڈین اکانومی میں گئی وہ $12 ملین, چاہے پورے نہ گئے ہوں 80% تو گئے ہوں گے. تو اگر آپ کام کرنا چاہیں there you will find a number of opportunities for yourself and for your country and for your people. لیکن اگر آپ کام ہی نہیں کرنا چاہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. اور کمزوری ہمارے پاکستان والی سائڈ پہ آتی ہے, پاکستان کی طرف سے اس طرح ہلچل نہیں ہوتی. یہاں ہمارے لوگ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. خالد رشید صاحب کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ رائٹ آفٹر 132 days جہاں انٹیریو میں الیکشن ہو رہے ہیں اور اس وقت ان کے جتنے امپورٹنٹ جو صرف ارجنٹ ڈے ٹو ڈے افیئرس جو ٹیک کیئر کر رہے ہیں, باقی ہر چیز بیک برنر پہ چلی گئی ہے. اس وقت خالد رشید صاحب یا ان کے پریمیئر ڈگ فورڈ صاحب یا ان کی پوری کیبنٹ اگر چاہیں بھی تو یہ پاکستان کے لیے یا پروونس پنجاب کے لیے کوئی کسی قسم کی آگے موومنٹ نہیں کر سکتے. لیکن 2 جون کو جب الیکشن ہو گئے, ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ خالد رشید صاحب جیسے پاکستانی ذات ہمارے 2 4 6 بھائی اگین انٹیریو کے پارلیمنٹ میں پہنچیں گے اور پھر ہم ان سے بات کریں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے لیے. پاکستان والوں کو صرف اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ صرف اسی صورت میں چینج ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھوڑا سا ٹائم نکالیں, پرویز خٹک, شاہ محمود قریشی اور باقی جو اپنی ٹیم ہے اس کے طرح چنگل سے باہر نکلیں, عام لوگوں سے بات کریں اور یہ جو اوورسیز پاکستانیز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ کون کون سی فیلڈز میں ہم کام کر سکتے ہیں, اور اب فرنٹ سے لیڈ کریں تو انشاءاللہ پازیٹیو ریزلٹس آپ کو مل سکتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اسد صاحب کین آئی ایڈ سم تھنگ؟ جی پلیز. تھینک یو سو مچ. ایکچولی اسد صاحب دیکھیں, ابھی فیاض بھائی نے جو بات کری ہے نا, فیاض صاحب نے, آئی تھنک انہوں نے ایک ہنٹ دیا ہے. آئی تھنک کہ جو ڈفرینٹ لیولس آف گورنمنٹ ہیں آؤٹ سائڈ کینیڈا, یا ہم اگر آنٹیریو کی بات کریں پروونس کی آؤٹ سائڈ آنٹیریو, تو جو ڈفرینٹ بزنسز ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں, وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ پروونس, جیسے اگر ہم آنٹیریو کی بات کریں تو آنٹیریو جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر میں کیا کر رہا ہے. اس کے بعد وہ کنٹریز جو ہیں وہ پھر اپنے بزنسز کو, خاص طور پہ اگر ٹیکنالوجی بزنس کو دیکھیں تو دین دے پیوٹ اکارڈنگلی ٹو دا ریکوائرمنٹ آف دا مارکیٹ. اب اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہمارا آنٹیریو پروونس ہے جہاں پہ اس وقت ہم لوگوں نے جو QR کوڈس جو ہے میری منسٹری نے جو ہے ڈیولپ کرے, جو ہماری ویریفائی آنٹیریو ایپ ہے جو کہ آپ کے ویکسینیشن کا یعنی ویکسینیشن سرٹیفکیٹس وغیرہ ہے ان کے اس پہ کام کرا. لیکن اس کے علاوہ اب ہم لوگ جو ہے اور کافی ساری جو گورنمنٹ کی سروسز ہیں ان کو ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگین انشاءاللہ وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ, لیکن اب ظاہر سی بات ہے کووڈ کی وجہ سے چیزیں تھوڑی سی سلو ہو گئیں. لیکن آنٹیریو کے اگر آپ اس وقت ٹیکنالوجی کی اسٹڈی کریں, اور میرے کافی سارے پیپرس اس وقت آن لائن بھی اویلیبل ہیں, میرے بلاگس بھی آن لائن اویلیبل ہیں, اس میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ ہمارا جو پروونس ہے وہ کس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے. یہاں پہ جب پریمیئر نے, جو ہمارے چیف منسٹر اور پریمیئر ڈگ فورڈ ہے, جب انہوں نے مجھے اس ڈیجیٹائزیشن کا منسٹر بنایا تو انہوں نے مجھ سے صرف ایک بات کری تھی. انہوں نے کہا تھا کہ خالد یوز ٹیکنالوجی ٹو میک لائف ایزی فار دا پیپل آف دا پروونس. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کہا تھا کہ جو سروس لیول ہونا چاہیے وہ مطلب کہ ٹاپ ناچ ہونا چاہیے. اب جو ہمارے اگر پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ جو کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آنٹیریو ٹیکنالوجی کے اندر کیا کر رہا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ آلموسٹ آلریڈی میں نے آنٹیریو کا نیکسٹ 5 ایئرس کا فیوچر ڈیفائن کرا ہوا ہے ٹیکنالوجی کے اندر. اگر یہی کمپنیز دیکھیں کہ اب نیکسٹ 5 ایئرس میں پروونس کیا کرنے والا ہے, اور صرف آنٹیریو کی بات نہیں کر رہا میں, اگر آپ US میں بھی دیکھیں
So I think we need to think outside the box in Pakistan to see what we can do to make sure that we are a step ahead of other countries who are competing for Ontario in the same market. So I think this is where sometimes I just feel like, I just hope that the technology sector in Pakistan can think a little bit outside the box اور یہاں پہ دیکھیں کہ آنٹیریو کے اندر کیا کام ہو رہا ہے, تاکہ پھر جب آنٹیریو ایز اے پروونس, پاکستان ایز اے کنٹری جب ملیں تو دین دیر از سم تھنگ کنسٹرکٹیو ٹو ڈسکس اینڈ ٹاک اباؤٹ. جی صحیح ہے, چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں تاکہ ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کلید صاحب یہ بتائیے کہ کینیڈا مستقبل میں کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے؟ اسد صاحب, ابھی اگر آپ آنٹیریو پروونس کی بات کریں تو ہم لوگوں نے لاسٹ ویک جو ہے میں نے پریس ریلیز ایشو کری جہاں پہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں. اور اگر اسی میری پچھلی بات کو اگر ہم اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں تو اب دیکھیں, میں یہی چاہوں گا نا کہ پاکستان ہو گئے یا اور ممالک ہو گئے, وہ دیکھیں کہ اب اگر آنٹیریو اے آئی پر کام کر رہا ہے سو دین ہاؤ وی کین سپورٹ آنٹیریو. کیونکہ جب ہم کہیں اور جائیں تو ہمیں پھر جب آپ اور کنٹریز یا ادر پروونسز جب ہمیں پریزنٹیشن دیتے ہیں تو دے ایکسپلین ٹو اس دیٹ ہاؤ دے کین ہیلپ اس. اور یہی وجہ ہوتی کہ جو فیاض صاحب کے پہلے جو انہوں نے پوائنٹ کہا کہ جب آپ ڈسکشن کرنے جاتے ہیں تو یو آلویز لک ایٹ اوکے دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹ ٹو اچیو, who can help me achieve this end goal. اور آئی تھنک یہی اسی طریقے سے ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کر سکتے ہیں کہ دین ونس وی نو کہ اوکے پاکستان دیر از, اینڈ اگین آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ ماشاء اللہ سے پاکستان کے اندر دیر از سو مچ پوٹینشیل ان ٹیکنالوجی, اینڈ آئی تھنک دیر از سو مچ روم دیٹ وی کین ورک ٹوگیدر. اینڈ ان شاء اللہ come June 2nd, if I'm again elected and become minister, inshallah we will continue this relationship. صحیح ہے جی. فیاض صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے اس ڈسکشن کو؟ کچھ پوائنٹس آپ اگر چھوڑنا چاہیں حکومت کے لیے, پاکستانی حکومت کے لیے. اگرچہ ہمارے ہاں تو ویسے ابھی یہ بحث چل رہی ہے کہ ای وی ایم پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اور اگر ہم ای وی ایم پہ چلے گئے تو ڈیٹا سارا چوری ہو جائے گا. بہت افسوسناک صورتحال ہے, کیونکہ ہمارے لوگ وہی عمران خان کو بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ بھائی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا نیکسٹ الیکشن, تھنک اباؤٹ یور نیشن اینڈ نیکسٹ جنریشن. وہ اگلی جنریشن کی بات کرتا ہے لیکن اس کی پوری پارٹی انکلوڈنگ ان کے پروونشل پارٹی ہیڈز وہ اگلے الیکشن کی بات کرتے ہیں, بلکہ کچھ تو اگلے الیکشن بھی نہیں, صرف بلدیاتی الیکشن کی بات تک سوچ رہے ہیں, آگے کی سوچ ہی نہیں رہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پوری نیشن کو عمران خان کو کوئی اسپیشل کلاسز دینی چاہیے تاکہ وہ ایک پیج پہ پہنچ جائیں. عمران خان کی سوچ کچھ اور ہے اور باقی سارے لوگ بہت نیچے کہیں سوچ رہے ہیں. پہلی بات تو ایک سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, اور جس میں آپ جیسے دوست جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, آئی اپریشیٹ اینڈ آئی سلیوٹ یو آل. اچھا, ایک اور بات جس پہ ہم عمران خان صاحب نے بہت بڑا کام کیا, کرتارپور بارڈر کھولا. ریلیجیس ٹوریزم کے حوالے سے کینیڈا از دا سیکنڈ آئی تھنک کنٹری ہے, لینڈ ہے جس پہ سب سے زیادہ سکھ کمیونٹی رہتی ہے, اور سکھ نیشن یہاں ہے. اگر پوری دنیا میں 40 کروڑ ہیں تو اس میں سے شاید آدھے سے زیادہ کینیڈا میں ہوں گے سکھ ہمارے بھائی. تو سکھوں کے لیے وہ مقدس مقامات عمران خان نے اگر اوپن کیے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے کونسلیٹس کو, ہمارے ہائی کمیشن کو, ہمارے فارن آفس کو اس پہ بہت اگریسولی کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک سکھ ٹورسٹ جو پنجاب سے, انڈیا کے پنجاب سے آتا ہے, وہ $20 دے کے ایک دن کا اس کا ہوتا ہے, وہ آگے 2-4 گھنٹے کا ویزا ہوتا ہے, وہ واپس چلا جاتا ہے. لیکن جو کینیڈا سے جو ٹورسٹ جائے گا ریلیجس ٹورسٹ ریلیجن کے لیے, وہ حسن عبدال بھی جائے گا, ننکانہ صاحب بھی جائے گا, کرتارپور بھی جائے گا. اور ہندو جو یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں وہ کٹاس راج بھی جائیں گے, ٹیکسلا بھی جائیں گے, بدھ مت بھی لوگ جائیں گے. تو ریلیجس ٹوریزم میں بہت گنجائش ہے پاکستان میں کام کرنے کی, اور کینیڈا سے بہت زیادہ ٹورسٹ جا سکتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو فارمولائز کرنے کی ضرورت ہے, کسی چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ریلیجس ٹوریزم کی فیلڈ میں, آئی ٹی کی فیلڈ میں, ایگریکلچر کی فیلڈ میں, اور پھر اسٹوڈنٹ ویزاز کی فیلڈ میں, اور پھر ہمارے ریسرچ اسکالرز جو یونیورسٹیز, پاکستان میں اتنی زیادہ یونیورسٹیز اینڈ کالجز ہیں, آپ ان کو چھوٹے چھوٹے ریسرچ پروجیکٹس یہاں کی یونیورسٹیز اینڈ کالجز سے لے کے دیں
تو ہماری وہ جو یوتھ وہاں یونیورسٹیز میں ایم فل پی ایچ ڈی اور مختلف پروگرامز میں سر کھپا رہی ہے، ان کو یہاں سے ریسرچ پروجیکٹس مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے کچھ لوگوں کو آؤٹ آف دی باکس، جس طرح کلید رشید صاحب نے کہا، آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑے گا اور آگے بڑھ کے سوچنا پڑے گا. اور کلید رشید صاحب نے بہت اچھا کہا کہ انہوں نے اگلے نیکسٹ 5 ایئرس کا اونٹیریو کا آئی ٹی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے جو پلان ہے وہ رکھ دیا ہے. اٹس اویلیبل ٹو ایوری ون. تو ہمارے جو لوگ ہیں چاہے پروونشل گورنمنٹ کے ہوں چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ کلید رشید صاحب کا نیکسٹ 5 ایئر کا آئی ٹی کا پلان جو ہے اس کو دیکھیں اور پھر ان سے رابطہ کریں اور ان کی گورنمنٹ سے رابطہ کریں. ہماری دعا ہے کہ یہ دوبارہ جیتیں اور انشاءاللہ جیتیں گے. ان کی بہت اچھی ریپیوٹ ہے اپنی یہاں کنسٹیٹوئنسی میں، لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں بیکاز ہی از اویلیبل آل دا ٹائم ٹو ایوری ون. جس طرح آپ جب بلاتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں، اسی طرح یہاں کمیونٹی میں بہت پاپولر ہیں اور انشاءاللہ جیتیں گے. اور ان کے ساتھ 3-4 اور ہمارے ممکنہ ممبران پارلیمنٹ پاکستانی نژاد اس دفعہ اونٹیریو کی پارلیمنٹ میں انشاءاللہ پہنچیں گے. تو ہماری جب اسٹرینتھ بھی زیادہ ہو جائے گی اور لوگ آ جائیں گے تو 2 جون کے الیکشن کے بعد ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے تاکہ پاکستان اور کینیڈا کے اور پاکستان اور اونٹیریو پروونس کے درمیان جو میوچل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اور میوچل ریلیشنز انہانسمنٹ کے حوالے سے ہم بہتر کام کر سکیں گے. لیکن پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو، پاکستانی گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کا مائنڈ تو پہلے ہی بدلا ہوا ہے، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کے علاوہ پوری پاکستانی نیشن کو آگے کا سوچنا ہوگا اور ایک بڑے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. ادروائز آئی ڈونٹ سی اینی پروگرس ایکسیپٹ کہ وہی جو رنگ برنگی جھنڈیوں کے ساتھ ہم نے استقبال کر لیا تھا ڈالٹن مگنٹی سے. اگر کل تک ہمارے نئے آنے والے پریمیئر بھی پاکستان جائیں، ہم استقبال تو ان کا اسی طرح پھر کر لیں گے، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم کوئی کر سکیں سسٹم نہ ہوا تو کیا کریں گے. نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیاض ویلانہ صاحب اور کلید رشید میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.